بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ، اس سورہ کے بہت سے نام ہیں، جیسے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، قافیہ، وافیہ، شافیہ، صفا، سب مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعا، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التعویذ، سورۃ السؤال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح۔ اس سورہ میں 7 آیتیں، 27 کلمے، 140 حرف ہیں۔ کوئی آیت ناسخ یا منسوخ نہیں۔ شان نزول، یہ سورہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا دونوں میں نازل ہوئی۔ عمر بن شروحبیل کا کہنا ہے کہ نبی کریم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، میں ایک آواز سنا کرتا ہوں جس میں کہا جاتا ہے ورقہ بن نوفل کی خبر دی گئی۔ عرض کیا، جب یہ آواز آئے آپ با اطمینان سنیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، سب خوبیاں اللہ کے، جو مالک سارے جہان والوں کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول میں یہ پہلی صورت ہے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی۔ اس صورت میں تعلیماً بندوں کی زبان میں کلام فرمایا گیا ہے۔ نماز میں اس صورت کا پڑھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ امام اور اکیلے نمازی کے لیے تو حقیقت میں اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے امام کی زبان سے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا پڑھنا ہے۔ قرآن شریف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو خاموش رہنے اور امام جو پڑھے اسے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تم خاموش رہو، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔ جنازے کی نماز میں دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ قرآن پڑھنے کی نیت سے یہ سورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ سورۃ الفاتحہ کی خوبیاں۔ حدیث کی کتابوں میں اس سورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توریت و انجیل و زبور میں اس جیسی سورت نہیں اتری۔ ایک فرشتے نے آسمان سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی خوشخبری سنائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ سورہ فاتحہ 100 بار پڑھنے کے بعد جو دعا اللہ سے مانگی جائے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ استعاذہ۔ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بھگائے ہوئے شیطان سے، پڑھنا پیارے نبی کا طریقہ یعنی سنت ہے، لیکن شاگرد اگر استاد سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے سنت نہیں ہے۔ نماز میں امام اور اکیلے نمازی کے لیے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آہستہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے نماز میں زور کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے کہ پیارے نبی اپنی نماز الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں شروع کرتے تھے۔ تراویح۔ رمضان میں رات کی خاص نماز میں جو ختم کیا جاتا ہے اس میں کہیں ایک بار پوری بسم اللہ زور سے ضرور پڑھی جائے تاکہ ایک آیت باقی نہ رہ جائے۔ قرآن شریف کی ہر سورت بسم اللہ میں شروع کی جائے سوائے سورہ برات یا سورہ توبہ کے۔ سورہ نمل میں سجدے کی آیت کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی۔ آواز سے پڑھی جانے والی نمازوں میں آواز کے ساتھ، اور خاموشی میں پڑھی جانے والی نمازوں میں خاموشی کے ساتھ سے۔ ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ پڑھ کر کرنی اچھی بات ہے۔
برے کام میں بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی رحمت، اس کا مالک ہونا، اس سے عبادت، اچھائی، ہدایت، ہر طرح کی مدد طلب کرنا، دعا مانگنے کا طریقہ، اچھے لوگوں کی طرح رہنے اور برے لوگوں سے دور رہنے، دنیا کی زندگی کا خاتمہ، اچھائی اور برائی کے حساب کے دن کا صاف صاف بیان ہے۔ حمد یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، ہر کام کی شروعات میں بسم اللہ کی طرح اللہ کی بڑائی کا بیان بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی کا بیان ضروری یا واجب ہوتا ہے، جیسے جمعہ کے خطبے میں، کبھی مستحب یعنی اچھا ہوتا ہے، جیسے نکاح کے خطبے میں یا دعا میں یا کسی اہم کام میں، اور ہر کھانے پینے کے بعد کبھی سنت موقدہ یعنی نبی کا وہ طریقہ جسے اپنانے کی تاکید آئی ہو، جیسے چھینک آنے کے بعد۔ رب العالمین یعنی مالک سارے جہان والوں کا، میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ساری کائنات یا سمست سرشٹی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ زندگی اور موت کے جو پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، وہ قدرت والا ہے۔ رب العالمین کے دو شبد میں اللہ میں تعلق رکھنے والی ہماری جانکاری کی ساری منزلیں طے ہو گئی ہیں۔ مالک یوم الدین یعنی انصاف والے دن کا مالک میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ سب اس کی ملک میں ہیں، اور جو مخلوق اس کی ملک میں ہوتا ہے اسے پوجا نہیں جا سکتا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا کرم کی دھرتی ہے اور اس کے لیے ایک آخری یعنی انت ہے۔ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک دن جزا یعنی بدلے یا حساب کا ہے۔ اس سے دوبارہ زندہ ہونے کا اصول یا نظریہ غلط ثابت ہو گیا۔ ایاک نعبد یعنی ہم تجھی کو پوجیں۔ اللہ کی ذات اور اس کی خوبیوں کے بیان کے بعد یہ فرمان اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ اس کے قلب میں اوپر ہے، اور عبادت یا پوجا پاٹ کا قبول کیا جانا عقیدت کی اچھائی پر ہے۔ اس آیت میں مورتی پوجا یعنی شرک کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اور تجھی میں مدد چاہے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ مدد چاہنا چاہے کسی مادھیم یا واسطے سے ہو، یا پھر سیدھے یا ڈائریکٹ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ سچا مدد کرنے والا وہی ہے۔ باقی مدد کے جو ذریعہ یا مادھیم ہیں وہ سب اللہ کی مدد کے پرتیک یا نشان ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے پر نظر رکھے اور ہر چیز میں اسی کے دستے قدرت کو کام کرتا ہوا مانے۔ اس سے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی مدد چاہنا شرک ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ جو لوگ اللہ کے قریبی اور خاص بندے ہیں ان کی امداد دراصل اللہ ہی کی مدد ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیوں نے سمجھے تو قرآن شریف میں اعینونی بقوتین اور استعینوا بالصبر والصلاح کیوں آتا، اور حدیثوں میں اللہ والوں میں مدد پانے کی تعلیم کیوں دی جاتی؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو ذات اور اس کی خوبیاں کی پہچان کے بعد اس کی عبادت، اس کے بعد دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو عبادت کے بعد دعا میں لگا رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں بھی نماز کے بعد دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب اسلام یا قرآن یا نبی کریم اللہ کے درود اور سلام ان پر کا رہن سہن یا حضور کے گھر والے اور ساتھی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ اہل سنت کا طریقہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، ان کے ساتھی اور سنت و قرآن اور مسلم جگت سب کو مانتے ہیں۔
صراط الذین انعمت علیہم یعنی راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، یہ پہلے والے یا جملے کی تفسیر یعنی بیورڈ ہے کہ صراط المستقیم سے مسلمانوں کا طریقہ مراد ہے۔ اس سے بہت سی باتوں کا حل نکلتا ہے کہ جن باتوں پر بزرگوں نے عمل کیا وہی سیدھا راستہ کی تعریف میں آتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ سچائی کی تلاش کرنے والے کو اللہ کے دشمنوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کے راستے، رسموں اور رہن سہن کے طریقے سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔ حدیث کی کتاب ترمذی میں آیا ہے کہ مغضوبی علیہم یہودیوں اور ضالین عیسائیوں کے لیے آیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا سنت یعنی نبی کا طریقہ ہے۔ آمین کے معنی ہے ایسا ہی کر یا قبول فرمائیے۔ قرآن کا شبد نہیں، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے یا نماز کے علاوہ اس کے آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ حضرت امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں آمین آہستہ یا دھیمی آواز میں کہی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔